الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الأيام أيام العشر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. तमाम किस्म की हम्दो सनाएँ तारीफ़ात किब्रियाई बड़ाई हमा किस्म की बरतरी बुलंदी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास है। वो रब्बुल आलमीन जो तन्हे तन्हा इस पूरी कायनात के निज़ाम को चला रहे हैं, संभाले हुए हैं। वो रब्बुल आलमीन जो मौत व हयात के मालिक हैं, जन्नत और दोज़ख के मालिक हैं, आसमानों और ज़मीनों के मालिक हैं। वो रब्बुल आलमीन जो गनी है, हम फ़कीर हैं, मांगने वाले हैं। वो रब्बुल आलमीन जिसके एहसानात, मेहरबानियाँ, शफ़क़तें, इनायतें और करम नवाजियाँ हम लोगों पर बहुत ही ज़्यादा हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बेबस हैं, लाचार हैं, मोहताज हैं। अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजत रवा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें और इनामात हम लोगों पर बहुत ही ज़्यादा हैं, बेशुमार हैं और अनगिनत लातदाद बेहद हिसाब दुरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिसका नाम नामी इस्म ग्रामी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो ज़ात तय्यबा मुतहरा मुबारका जिनको खालिक कायनात ने इस दुनिया के अंदर
امام الانبیاء اشرف الانبیاء سید ولد آدم رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، وہ رسول ہادی و رسول برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اس دنیا کے اندر آ کر اللہ رب العالمین کا پیغام دنیا والوں تک پہنچایا، توحید کا بول بالا کیا، توحید کے پرچم کو اونچا کیا، اللہ رب العالمین کا خالص پیغام دنیا والوں تک پہنچایا، اور وہ 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین کا پیغام دیا ہوا آج بھی قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی کا نام دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے۔ جو بندہ بھی اپنی زندگی کو اسلام کے تابع کر دے گا، ایسا انسان جنت کا وارث بننے والا ہے۔ اور جو انسان دین اسلام سے، شریعت سے، قرآن اور حدیث سے ہٹ گیا اور اپنی مانی کی زندگی بسر کی، تو یہ ایسا بد نصیب، بدقسمت اور بدبخت انسان ہے جو کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی احسان اور کرم نوازی ہے کہ ہم سب کے سب لوگ افضل ترین دن گزار رہے ہیں۔ ذوالحجہ کا ابتدائی 10 دن بڑے ہی قیمتی اور بڑے ہی اہم لمحات ہیں، بڑے ہی اہم دن ہیں۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اس میں کیا جانے والا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ محبوب، پیارا اور پسندیدہ ہے۔ دیگر دنوں میں، دوسرے دنوں میں اتنا اللہ رب العالمین کو عمل پسند نہیں ہے، اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ رب العالمین کو پیارا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو نکلتا ہے میدان جہاد کی طرف، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے اور اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے، وہ مجاہد سب سے افضل ہے۔ اسی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں 10 تاریخ کو قربانی کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان کرتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان کے اندر کامیاب و کامران ہوئے۔ چند باتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے لوگوں کا امام، پیشوا، رہبر بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد میں سے، فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں، عمر کافی گزر چکی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین بی بی ہاجرہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کا اعلان ہوتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حوصلے والے لڑکے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعی، یہی بچہ جب دوڑنے کے، بھاگنے کے، بوڑھے باپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اور آزمائش بھی آئی۔ پہلا بیٹا کہ اس کو اور اس کی والدہ کو
وہاں چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی پانی نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، ایک ایسی وادی کے اندر چھوڑ کے آؤ جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنے بیٹے، چھوٹے بیٹے کو اور اپنی بیوی اس کو چھوڑ کر آتے ہیں، پھر مسلسل خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ میں اپنے لخت جگر کو، نور نظر کو، چاند جیسے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت ابراہیم علیہ السلام فانظر ماذا ترى، بیٹے سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بیٹا تیری کیا رائے ہے، تاکہ بیٹا بھی اللہ رب العالمین کے حکم میں، حکم کی تعمیل میں شامل ہو جائے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، پیغمبر کا بیٹا ہے، جواب کیا دیتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، آرڈر دیا گیا ہے، آپ اس کو کر گزریں۔ انبیاء کے خواب اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، خوابوں کے اندر انبیاء کو جس بات کا حکم دیا جاتا ہے، آرڈر دیا جاتا ہے، وہ اس کو کرتے ہیں۔ فرمایا ساتجدونی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو گئے، مطیع ہو گئے، باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے ایک جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، جس طرح جانور کو ایک پہلو پر لٹا کر ذبح کر دیا جاتا ہے، اسی طرح پہلو کے بل لٹا دیا۔ پھر جو ہوا، جو کچھ ہوا اس بارے میں قرآن خاموش ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، آپ کے بس میں جو کچھ تھا آپ بالکل تیار ہو چکے تھے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے اور باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اللہ نے دلوں کے راز کو دیکھ لیا تھا، فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے بغیر اسباب کے کوئی سبب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بغیر اسباب کے، روٹین کے خلاف، عام معمول کے خلاف ایک میڈھا عطا فرمایا، سینگوں والا تھا، آنکھیں موٹی تھی، سفید رنگ کا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا۔ یہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی دن سے قربانی ایک ملی نشان قرار پائی، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو آج امت مسلمہ زندہ کر رہی ہے، اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ یہ قربانی وہ عظیم عبادت ہے جو دو پیغمبروں کی سنت ہے، یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، ہر سال گھر والوں پر ایک قربانی کرنا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، جس شخص کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، طاقت دی ہے، اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفاداری کا ثبوت دیا۔ جن باتوں میں اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا، امتحان لیا، سب باتوں کو پورا کر کے دکھا دیا۔ آج یہودی بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب کی تردید کی۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، مشرکین میں سے نہیں ہے، وہ تمام معبودان باطلہ سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جماعت تھے۔ جتنی خوبیاں اور جتنی اچھائیاں، جتنے کمالات ایک جماعت میں ہوتے ہیں، اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں وہ خوبیاں موجود تھیں۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، اللہ کے فرما بردار تھے، تابع دار تھے۔ قانتا للہ حنیفا، تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ولم یکن من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی رسالت، اپنی نبوت کے لیے چن لیا تھا، انتخاب کر لیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ قوم ستارہ پرست ہے، بت پرست ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرنے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھلائی سے نوازا، اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کو جاری و ساری کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، یہ ایک بڑی کھلی آزمائش تھی، بڑھاپے میں ملنے والا بچہ پھر اس کو قربان کرنا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نے اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس ذکر خیر کو پچھلی قوموں میں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے باقی چھوڑا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے مومنین بندوں میں سے تھے، وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ اور فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے وحی کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، ان کو حکم دیا گیا اس بات کا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرے، اتباع کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ہر کام پر، ہر بات پر عمل کرنے والے تھے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ
اس مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے۔ پیغمبر کی دعا قبول ہوئی۔ اب حدود حرم میں کسی کا خون بہانا جائز نہیں، درخت کاٹنا جائز نہیں ہے، شکار بھگانا جائز نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے اللہ مکہ میں رہنے والے باشندوں کو رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، دعاؤں کا اثر دیکھیں۔ وہاں خشک پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، لیکن وہاں ہر قسم کا پھل موجود ہے، موسم ہو یا نہ ہو ہر قسم کا پھل میسر ہوتا ہے، ہر قسم کے غلہ جات، ہر قسم کی چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، دعاؤں کے اثر آج دیکھا جا رہا ہے۔ سب کچھ اللہ رب العالمین نے امن بھی عطا فرمایا ہے اور سب پھل میوہ جات بھی عطا فرمائے ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن بڑے ہی قیمتی ہیں، بڑے ہی عظیم ہیں۔ صدقہ خیرات کیجئے اور نوافل کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، فرائض کا اہتمام کریں۔ انہی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں 8 ذوالحجہ کو حج کا آغاز ہوتا ہے۔ وہاں کالے گورے ہر قسم کے لوگ پوری دنیا سے آنے والے ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ اور پھر 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے متعلق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ 2 سالوں کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ سال کے ایڈوانس گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم لوگ گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں نہ جانے کتنے گناہ ہیں۔ روزانہ ہم کئی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک روزے کی فضیلت اتنی بیان کر دی گئی ہے کہ 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مومن حریص ہوتا ہے نیکیوں پر کہ ایسا موقع مجھے ملے کہ میرے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ میدان عرفات کے اندر 9 ذوالحجہ کو لوگ جمع ہیں۔ اللہ تعالی میدان عرفات میں حاضر ہونے والے سارے کے سارے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اور جو وہاں نہیں ہیں ان کے لیے پیکج رکھ دیا گیا کہ ایک روزہ رکھ لو جس کی وجہ سے تمہارے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر اس سے اگلا دن 10 ذوالحجہ کا دن، اس دن قربانی کرنے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل افضل اور بہترین نہیں ہے۔ جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کرے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ قربانی کوئی عام عبادت نہیں ہے، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تھی۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اللہ کا نام ذکر کرے چوپائے جانوروں پر۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کے ناموں پر جانور ذبح کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب اللہ کے ناموں پر جانور ذبح کیے جائیں گے۔ یہ ایک مالی قربانی، مال کی قربانی، اور فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کا گوشت خود بھی کھانا ہے اور تنگ دست فقیروں تک بھی پہنچانا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو مانگنے آ گیا اس کو بھی دینا ہے، جو بیچارہ مانگتا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، قناعت کیے ہوئے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس بھی گوشت پہنچانا ہے۔
یہ قربانی عظیم عبادت ہے تاکہ جو لوگ گوشت نہیں کھا سکتے لوگ ان کے گھروں تک گوشت پہنچائیں تاکہ وہ اس عظیم قربانی میں اس قربانی کا گوشت وہ کھائیں۔ قربانی کس کے لیے ہے؟ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والے رب کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے آرڈر حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بن جاؤں۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی کا مقصد کیا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ رب العالمین کے پاس تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، گوشت ہم کھا جاتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، دوست احباب کو دیتے ہیں، فقراء مساکین کو دیتے ہیں، خون زمین پر بہا دیا جاتا ہے، اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت سے قربانی کی ہے۔ دو پیغمبروں کی سنت کو جاری کرنا یہ ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں عطا فرمائی ہیں، بہت ساری اچھائیاں عطا فرمائی ہیں، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور قربانیاں کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہر سال قربانی کرتے تھے۔ 2 مینڈھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے جو سینگوں والے تھے، موٹے تازے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جانور پالا کرتے تھے قربانی کے لیے کہ یہ اللہ کے راہ میں ذبح ہوگا، اور فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے قربانیاں کرتے رہیں اور نمازیں پڑھتے رہیں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ عید نماز پڑھ کر قربانی کریں، عید نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے، وہ ایک عام خیرات بن جائے گی۔ جلدی نہ کریں، نماز عید ادا کریں، اس کے بعد اللہ کے نام پر قربان کریں، جانور قربان کریں، قبلہ رخ کریں جانوروں کو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، میں اس جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول و منظور فرما، اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی شریک کریں کہ ہمارے والدین کی طرف سے اور جو ہمارے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے اس عظیم عبادت کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں۔ یقیناً یہ قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ ایک پیغمبر کی سنت کو زندہ نہیں کر رہے، 2 عظیم پیغمبروں کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ ابو الانبیاء جو انبیاء کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کتنے خوش ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے خوش ہوں گے کہ انسانوں نے، امت محمدیہ نے میری سنت کو جاری رکھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوں گے کہ میری امت نے قربانی کو جاری رکھا، اس عظیم عبادت کو جاری رکھا۔ اللہ کے نام پر یہ جانور ذبح کرنا
اپنے مال کو قربان کرنا. اسی طرح اگر اللہ رب العالمین نے جان کی بھی قربانی مانگی اور اس جان کی قربانی دینے کے لیے پیچھے نہ ہٹنا. یہ اللہ تعالی کا مال ہے، جتنا آپ خرچ کریں گے اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. جب سے دنیا بنی ہے اب تک لوگ جانور ذبح کر رہے ہیں، نیکیاں حاصل کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں. دینے والا وہ اللہ ہے. جتنا آپ خرچ کریں گے، جب سے دنیا بنی ہے اللہ رب العالمین دے رہے ہیں. اللہ کے خزانوں میں ایک رتی کے برابر بھی کمی نہیں ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں. آپ جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کو دے گا. اللہ کے راستے کے اندر جانور ذبح کریں، یہ عظیم عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل 10 ذو الحجہ کو اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو سنایا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.